كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود پاک پڑھی اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لائق حسد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی پروقار بابرکت خوبصورت تقریب آقائے دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ دی آمد پاک دی خوشی دے سلسلہ اندر نکات پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے. زینت مسند صدارت پیر طریقت شیخ شریعت فخر السادات حضرت پیر سید شاہ حسین صاحب قادری زید شرفہ لا زال شمسہ، صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ سید شاہ کمال قادری مدد اللہ العالی، جملہ جلیل القدر حضرات علماء کرام بالخصوص برادر محترم جناب ڈاکٹر منور علی منور سائیں مدد اللہ العالی، جملہ حضرات سراخانہ مصطفیٰ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے حضرت صاحبزادہ علی شان بخاری مدد اللہ العالی، برادران عزیز جناب ملک مدثر علی کھوکر ملک ویس کھوکر اور جملہ حضرات جنہوں نے اس محفل پاک سجان واسطے دامے درمے سخنے کسی بھی قسم کا تعاون پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ سب دی مسائی جمیلہ مقبول فرمائے. رات کا ایک پہر بیت چکا ہے کہ بلا شاہ جی جلوگر نے آپ دا اس وقت تک موجود رہنا ساڑھے واسطے باعث شرف و عزت ہے. آپ تمام احباب اس وقت تک تشریف فرما ہو یقیناً یہ چیز حوصلہ افزا ہے، ورنہ رات اس پہر نو کون کس واسطے آندا ہے؟ جو بھی آیا ہے یقیناً اپنے محبوب مکرم علیہ السلام دا ذکر سنان واسطے آیا ہے. میں بالکل مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو نو تمام کرانگا، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لینا. میرے ذمہ کچھ عنوانات کیتے گئے نے، میں کوشش کرانگا کہ انہوں دے متعلق کچھ عرض کراں. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نو یہ ہدایت دیتی گئی، حکم دیتا گیا کہ تسی نماز دی ادائیگی دے متعلق سنن والے تک کچھ پہنچانا ہے، قرآن پاک دی تلاوت دے متعلق سنن والے تک کچھ پہنچانا ہے، اور دین متین تے چلن دے متعلق سامعین تک کچھ پیغامات پہنچانے نے. تو میں عرض کرانگا اللہ کرے میری گفتگو نتیجہ خیز ہوئے اور اساں سارے چوں کسی ایک دے دل دا دروازہ کھل گیا. اللہ تبارک و تعالی یقیناً سارے تے کرم فرمائے گا. آپ ذوق وچ بیٹھے ہو، کیا بات ہے. بس میں تے سمجھیا سی کہ جدوں حضرت دعوت دین گے تو مجمع ادھا رہ جائے گا، لیکن تھوڑے بہ جان نہیں ماشاءاللہ میرا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں. پورے بیٹھے ہو، ذکر نہ کرو، میں الٹا داد پہ دینا کہ تسی پورے بیٹھے ہو. ماشاءاللہ میں نے ایک یہ حوصلہ ہو گیا کہ حضرت صاحب گو کے گزشتہ ایک صدی تو آپ دے اجداد اتنے ہی آرام فرما رہے ہیں اور آپ اپنے فیوز و برکات اس دھرتی نوں عطا فرما رہے ہیں. لیکن خوشی اس گل دی ہے کہ میری تے انہاں دی مٹی ایک نکلی ہے، اسی ایک علاقے تے ہیں، تو اس چیز نے حوصلہ بڑھایا. اور مینوں بھی اپنا آپ کوئی بیگانہ نہیں پہ لگتا، یعنی میں اتنے اپنے آپ کو مسافر محسوس نہیں پہ کرتا، گھر گھر لگتا ہے پہ. پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تو ویسے بھی سیاح شریف کے نوکر ہاں، اور وہ خانوادہ سکھاندہ ہی سادات دا ادب ہے، توقیر ہے، عزت ہے. میں بلا تمہید و بلا کچھ ابتدائی الفاظ ہی میں اپنی ڈائریکٹ گفتگو شروع کرنا جی. حضرات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. تو صاف واضح ہو گیا کہ اللہ دا مخاطب کون نے؟ ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھے. تو گل مک گئی اتنے، ایمان والے نے کلمہ پڑھا، مسلمان نے، بس ختم. لیکن اللہ نے اگے فرمایا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام دے اندر. تو کتنی حیرت انگیز گل ہے. ادھروں میرا مالک ایمان والا پیا فرماندا ہے، ادھروں اللہ پیا فرماندا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اسلوب تا کلام دا نہیں بنتا بظاہر ساڈی فہم دے مطابق. ویسے تے رب دا کلام ہے، تے رب دا کلام تے حجت ہوتا ہے، رب دا کلام تے قطعی طور تے نص ہوتا ہے. تو اللہ پہ فرماندا ہے اے ایمان والے ہو، اے او لوگو جڑے ایمان لے کے
ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام دے اندر، کافہ مکمل پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، آمنو ایمان لے کے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام، جمیع مفسرین کرام، کسی ایک کی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں، سارے فرماندے نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب پہ فرماندا ہے پورے دے پورے اسلام دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ۔ اچھا چلو میں کسی اوکھی قوم یا مذہب کا نام تو نہیں لینا، سکھ کیویں پہچان دے ہو تسی؟ سکھ کیویں پہچانیا جاتا ہے؟ سکھ وہ کھلیا ہے اپنا، ایویں ہے، داڑھی وہ بےہنگم ہے، مچھاں وہ بےہنگم نے، پگ وہ عجیب و غریب ہے، اس تو پہچانیا جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے۔ کدی اس تو سرچ کرنا یہودیاں نو، انہوں کا ایک مخصوص حلیہ ہے، میں تمہیں دس بھی دینا، کدی ویکھو گے تو نظر بھی آ جائے گا۔ سینٹر جو درمیان چ انہاں سر بالکل منایا ہوتا ہے، یعنی اس طرح پھرایا ہوتا ہے، آس پاس انہاں دیاں دو بڑیاں بڑیاں گتاں کہہ لو، گتاں ہوندیاں نے، داڑھی انہاں دی بھی بہنگم ہوندی ہے، مچھاں انہاں دی بھی بہنگم ہوندیاں نے، چھوٹی جی ٹوپی جنوں کہ پاندے نے وہ انہاں تے اتنے رکھی ہوندی، بالکل نظر نہیں آتی سامنے، پچھوں دیکھو تو نظر آتی کہ ٹوپی رکھی ہوندی۔ یہودی اتوں پہچانیا جاتا ہے، عیسائی دی ایک اپنی پہچان ہے، مومن دی پہچان مصطفیٰ کریم دا حلیہ ہے۔ اسی اختیار کریے نہ کریے، جو مرضی کریے، لیکن پہچان مومن دی ہوئی ہے۔ دکھ اس گل دا ہے کہ سکھ اپنی پہچان نہیں چھوڑی۔ یہودی اس دور جا کے بظاہر جس میں اسی ترقی آنے ہیں، اس دا موجد و مالک بنے، اس نے اپنی پہچان نہیں چھوڑی۔ عیسائی نے اپنی پہچان نہیں چھوڑی۔ مومن جس دا حلیہ سب تو سونا حلیہ ہے۔ ہن سوچو ساڈا حلیہ جے ہوندا وچوں سر منایا ہوندا، آس پاس دو گتاں ہوندیاں تے داڑھی بھی بہنگم ہوندی، مچھاں بھی بہنگم ہوندیاں، تے ایک گل جچدی نہیں نا، سونی نہیں لگدی، لیکن اگلے پھر بھی کرتے پے۔ ساڈا یار تے ایڈا سونا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، آدم دی پیدائش تو لے کے قیامت تو بعد تک بھی کوئی بٹھے محمد ورگا سونا نہیں آنا۔ نہ سرکار دی ماں ورگی ماں ہو سکتی ہے، نہ سرکار دے باپ ورگا باپ ہو سکتا ہے، نہ سرکار دی اولاد ورگی اولاد ہو سکتی ہے، نہ سرکار دے شہر ورگا شہر ہو سکتا ہے۔ پھر سانو تو سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس حلیت تو بھی اگے دی گل ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، اور نماز پڑھن دا حکم مولوی دا حکم نہیں ہے، روزہ رکھن دا حکم مولوی دا حکم نہیں ہے، کدے حکم نے؟ یہ اللہ دا حکم ہے۔ اور حج کرنا یہ مولوی دا حکم نہیں، کدا حکم ہے؟ یہ بھی اللہ دا حکم ہے۔ زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، کربلا دے اندر پاک امام کسی مولوی دے حکم تے گئے سی؟ مولوی نے تے فتویٰ ہور دتا سی، ایک دربار دے اندر تے فتویٰ ہور لکھیا گیا سی، میرے پاک امام رب دے حکم تے جلوہ کر رہا سی، حکم الہی آیا ہے کہ اج باطل دی اکھاں چکھاں ڈالنی ہیں تو آپ چل پیں۔ تو بس میں اسی ضمن دے اندر کچھ معروضات پیش کراں گا، گو کہ تسی بڑے ذوق تو لگ رہا ہے کہ میں لگا رہا تسی بیٹھے رہو گے، جویں صحیح تسی بیٹھے رہو گے۔ یہ میدانی علاقے دے لوکاں وچ مہمان نوازی دی صفت موجود ہے، جے ہوندا ساڈا پٹوار تے ادھا مجمع ہون دا پٹ جانا سی، رات دے 11 تو ٹائم ٹپے نا تے ساڈے پٹواری بڑے بڑے بندے واسطے بھی نہیں پیندے، میں تے پھر طالب علم ہاں تے اے میدانی علاقے دا خاصے پہاڑی جڑی بھی لتیاں تے اگے محبتیں ہی ملیاں نے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد تو بچائے، انشاءاللہ قائم رہن، اللہ برکتاں وسعتاں عطا فرمائے۔ کہ بلا شاہ جی دا سہارا لیندے ہیں، میں اپنی حاضری شروع کرنا، اس نو تسی بے ہنگم سمجھو، اس نو تسی بے رب سمجھو، تھوڑی مرضی، لیکن کم وقت بہت ساری چیزاں تھوڑے تک پہنچانیاں نے۔ اور میں پچھلے سال بھی آیا، میں اتنے بیٹھ کے یہ سوچتا رہا کہ میں پچھلے سال کی بیان کیتا ہے، کدھر کوئی گل دہرائی نہ جائے۔ پھر مینوں اتنے اس کرسی تے بہن کا خیال آیا، پر جدوں مینوں نہیں یاد تو تھانوں کتوں یاد ہونی ہے؟ میں کہ چلو ایک گل ہو بھی گئی، دہرائی بھی گئی تو کوئی گل نہیں، مینوں نہیں، ایک گل بھی مینوں نہیں یاد آئی۔ میں کہ جدوں میں بولن والے نہیں یاد تو کوئی سنن والے کتوں یاد نہیں ہے۔ اس واسطے اگر کوئی دہرائی گئی تو آپ ناراض نہیں ہونا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دیں۔ تھوڑا جا کسی تھوڑا بھی ہے، تسی کام اتنے لے کے گئے ہو کہ میں ہن کیویں بننا، ہن نبھانا ہی نبھانا ہے، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دیں۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والے ہو، اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کامل مسلمان بن جاؤ۔ کامل مسلمان ہون دے دو مطلب نے، فرمایا کردار بھی مصطفیٰ والا ہوئے، گفتار بھی مصطفیٰ کریم والی ہوئے۔
بظاہر جناب اعلیٰ تکیا جائے مسلمانوں سکھ پہچانے جائے اپنے حلیے کولو آج اس دور دے اندر بھی جناب اعلیٰ یہود ورگی قوم بھی جناب پہچانی جائے اپنے حلیے کولو آج عیسائی تے ہندو بھی اپنے حلیے کولو پہچانا جناب پہچانے جائے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو میرے مالک کمالا نے آمنہ دے لال نو ایسا سراپا عطا فرمایا سونے جڑا تیری شکل نو بھی اختیار کر لوے گا فرمایا میں ادا عمل بعد دے اندر ویکھاں گا دے سراپے دا حیا میں پہلوں ویکھاں گا یار دے حلیہ دا حیات دے پروردگار بھی فرماوے مسلمان لو اللہ ساڑھے تے ویسے ہی کرم کریمانہ فرمان لائے پچھو علماء کرام کلو سابقہ امت جناب ایک گناہ کر دیا سن پیشانی تے لکھیا جاندہ سی ایک گناہ کر دے سن جناب اعلیٰ آزادے ہوتے گناہ لکھے جاندے سن لیکن رب کائنات نے ساڑھے تے کرم کریمانہ فرمایا فجر تو لے کے مسلمانوں رات دے آخری پہر تک اسی گناہ کریے جناب اعلیٰ ساڑھیاں پیشانیاں صاف رہندیاں نے ساڑھے چہرے جناب اعلیٰ صاف رہندے نے میرے مالک کمالا نے سنو پھر بھی عزت عطا فرمائیاں نے مسلمانوں اس ساری ذات دا کمال نہیں ہے تاجدار مدینہ دی بات دا کمال ہے صدقہ آمنہ دے لال دا میں عرض کردہ ہوں نا اس زمن دے اندر اگر جناب اعلیٰ میرا مالک کمالا شرط لا دن دا میرے بندے تو فجر پڑھے گا میں جناب تنو صبح دا ناشتہ دیاں گا تو زور پڑھے گا میں تنو دن دا کھانا دیاں گا تو اثر پڑھے گا میں تنو آکسیجن دیاں گا تو سانساں لویں گا تو مغرب پڑھے گا میں تنو رات دا کھانا دیاں گا تو عشاء پڑھے گا میں تنو نیند دیاں گا مسلمانوں لگ پتہ جان لا کون چودری تے کون کمی جناب اعلیٰ پھر فجر نو ایک امام تے چار نمازی نظر نہ لے پھر جناب اعلیٰ مسجد نمازیاں نال بھری ہونی سی کیونکہ پتہ ہے جناب متھا ٹکانا ہے تے اللہ نے لقمہ دینا ہے پھر زور نو مسجد دا امام تے مسجد دے ستون کدی جناب اعلیٰ نمازیاں نو ڈیک دے نظر نہ لے پھر پتہ ہونا سی جناب اعلیٰ پڑھنی ہے تے میرے اللہ نے لقمہ دینا ہے لیکن واہ میرے پروردگار میرے سونے ربا جنہیں فجر نہ پڑھی جناب اعلیٰ ناشتہ کر کے آیا بیٹھا جنہیں زور نہ پڑھی دن دا کھانا کھا کے آیا بیٹھا جنہیں اثر نہ پڑھی آکسیجن لیندہ رہا سانساں لیندہ رہا جنہیں مغرب نہ پڑھی جناب اعلیٰ رات دے لقمے کھا کے آیا بیٹھا جنہیں عشاء نہ پڑھی اللہ انہوں بھی نیند دے دیندہ ہے ورنہ پچھو نہ کلو مسلمانوں جڑے لکھان دے قدیاں تے آرام کر دینے جڑے ہزاراں دیاں گولیاں لیندے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جاندی ہے پر نیندر نہیں آندی اے تے اللہ نے ساڑھے تے کرم فرمایا فجر تو لے کے عشاء تک بھی دے آقام دی رو گردانی کریے تامی میرا مالک کمالا نیند دی دولت نال مالا مال فرما دن لائے مسلمانوں اس ساڑی ذات دا کمال نہیں اے صدقہ تاجدار مدینہ دا اگر جناب دا ذوق ہوئے اے جناب فیصل آباد دا حضرت سردار آپ فرمان دے ہونے سن مہربان سلطان زیشانہ بڑے کرم کمائنی بھلا ہووی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی تے کلر شور زمین چ مہربانہ بوٹے بختان دے لائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا ہو پردے ایباں تے پائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا ہو پردے ایباں تے پائے نی بھلا ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا ہونا وقت مختصر ہے میں زیادہ تانوں بٹھانا نہیں چاہتا ہے صرف چند چیزاں نے دیکھو اس گل تے غور کرنا پھر میں اپنی گل شروع کرنا جدوں بندہ غلط راہ تے جاندا پیا ہوئے نا
بندے نو پتہ نہ ہوئے کہ راہ غلط ہے، بندہ انہوں درست سمجھ کے جاندا پہ ہوئے، یہ سب تو زیادہ خطرناک مرحلہ ہے۔ مثال دے طور تے اسی تھوڑے تک آندے راہ بھول جائیے کہ اسی سمجھتے ہوئے ٹھیک جا رہے ہیں تو پھر اسی اتنے تو نہیں پڑھنا، پھر کتے اور پڑھنا ہے۔ یہ سب تو زیادہ غلط چیز ہے۔ جے پتہ چل جائے کہ راہ جس تے چلدے پے ہیں غلط ہے، اور پھر جناب پتہ چل جائے کہ راہ غلط ہے، تو پھر بندہ پلٹ جاتا ہے اور منزل مقصود تک دیر نال ہی صحیح پہنچ ضرور جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چند گلاں اس واسطے کرن لگا، اس میں بھی شامل ہاں، تسی بھی شامل ہو، اتنے بیٹھے ہر بندہ، یہ بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ یہ میں کردا صرف اس واسطے پہ ہاں تاکہ ممکن ہے کوئی بندہ کوئی چیز اس واسطے پہ کردا ہوئے کہ جناب شاید میں ٹھیک راہ تے جا رہے ہیں، لیکن وہ سن کے اس نو ادراک ہو جائے تو خدا کرے صراط مستقیم والے پاسے پلٹ کے چلا ہے۔ چند یہ چیزاں پھر ایک بالکل مختصر روایت ہے، میں عرض کر کے فوری چھٹی لینا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دو۔ انہاں گلاں توجہ تسی پوری کرنی۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلی رب کائنات نے کلام پاک کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے مالک مولا نے فرمایا اے حبیب پیارے فرما دے ہو میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میری زندگی بھی اللہ واسطے، میرا موت دا ذائقہ چکھنا بھی اللہ نو راضی کرن واسطے۔ بندہ مومن دی نشانی ہوندی ہے مسلمان ہو، بندہ مومن جو کردا ہے جناب اعلی پروردگار نو راضی کرن واسطے۔ ہر مسلمان بھائی توجہ کرے مسلمان ہو، اساں اس معاشرے دے اندر رہن والے، بلکہ پہلو اساں اس نبی دا کلمہ پڑھن والے۔ ایک پاسے میں تھانو سرکار دی سیرت تو تعلیمات تکاواں گا، دوجے پاسے جناب اعلی من حیث القوم اپنا عمومی رویہ وکھاواں گا۔ میرے سرکار دا نوکرو اساں اس نبی دا کلمہ پڑھن والے جڑا نبی پیا فرماندا ہے جس مسلمان قبیلے دا ایک مرد بھی زندہ ہوئے فرمایا اس دی بیٹی نو اپنی عزت دی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کسے دا باپ ہوئے گا، کسے دا بھائی ہوئے گا، او مرد جناب اعلی کسے دا بیٹا کہلائے گا، اپنیاں مسلمان دیاں بہنا بیٹیاں دی عزت دا رکھوالا بنے گا۔ لیکن اساں کیسی جناب اعلی منزل تے پہنچ گئے، عزت والے بھائی بھی موجود نے، عزت والے بیٹے بھی موجود نے، لیکن مسلمانوں ایسے لوگ بھی موجود نے۔ سکا چاچا جناب اعلی چلے تے پتر سمجھ کے بٹھاندا ہے، او بدبخت جناب اعلی اسے دی عزت تے نظر پا کے بیٹھا ہوندا ہے۔ سکا ماموں اپنے بھانجے نو اپنے چلے تے جناب اعلی اپنی عزت تے اپنا پتر سمجھ کے بٹھاندا ہے، او بد نصیب اسے دی عزت تے نظر پا کے بیٹھا ہوندا ہے۔ میں آنا اس تو بڑی خباثت کی ہو سکتی ہے، اس تو بڑا جناب اعلی شریعت دی حدود کو تجاوز کیڑا ہو سکتا ہے۔ میرے سرکار تے فرماندے نے قبیلے دا ایک بھی زندہ ہوئے، جے بڑا ہویا تے باپ ہوئے گا، جے چھوٹا ہویا تے بیٹا ہوئے گا، جے برابر دا ہویا تے بھائی ہوئے گا، لیکن ساڑھے تے پھراما ورگے بھی جناب اعلی اپنی عزتاں دے دشمن ہو گئے مسلمانوں، تے ادراک بھی کوئی نہیں، علم بھی کوئی نہیں کہ کڑے پاسے جاندے پیا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مسلمانوں، امام شافی فرماندے نے فرمایا جے اپنے گھر دی عزت جانا ہے تے دوجے دے گھر دی عزت کریا کر۔ کوئی بغیرتی نہ سمجھے کہ شاید میں دوجے دی عزت تے نظر پاواں تے میری بچ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا مسلمانوں۔ اے شہزادیاں دھیاں بہناں تے سانجیاں ہوندیاں نے، اے ساڈیاں ماواں تے برابر ہوندیاں نے۔ ایک کیویں ہو سکدا ہے کہ دوجے دی عزت نہ ہوے تے بندہ اپنیاں لے کے بیٹھا ہوے۔ مسلمانوں ہمسائے دے گھر اگ لگی ہوے تے اپنے گھر آندیاں دیر کوئی نہیں لگدی۔ اس واسطے غور کرنا جے اے آکھو کہ معاشرہ میری میں آکھاں میں ضیاء المصطفیٰ اپنی گل کراں، اگر میں آکھاں تساں میری بہن نو عزت نال ویکھو پھر لازم ہے کہ میں تھاڑی ہمشیر نو اپنی ہمشیر ورگی جانا، بلکہ اپنی بہن تو بھی اگے دی عزت دیواں۔ اے تے پگاں دا تصور بھی جناب اعلی امام جعفر صادق نے بیان فرمایا سی، فرمایا پگاں تے اس واسطے بنیاں جاندیاں نے کہ اگر کوئی کافرہ بھی نظر آوے تے اودے سر نو ادب نال ڈھک دتا جائے، اودے والاں نو ڈھک دتا جائے۔ میرے سرکار تے حاتم تائی دی بیٹی نو ہی فرماندے ہوندے سن، فرمایا بیٹی جس دی ہوے بیٹی ہوندی ہے، بہن جس دی ہوے بہن ہوندی ہے۔ مسلمانوں اس تو اگے میں چلنا ذرا توجہ کرنا، اگر دولت دی تقسیم دی گل کیتی جائے آؤ ساڑھے کیپٹل دی اندر اسلام آباد دی اندر میں تھانو تکاواں کئی گھر ایسے نے مسلمانوں جتھوں کتے بھی رج کے واپس چلے جاندے نے لیکن اتھوں گوشت ہڈیاں نہیں مکدیاں۔ کئی ایسے بھی جناب اعلی گھر نے اتھے جتھے ایک وقت دا کھانا میسر کوئی نہیں ہوندا۔ میں کیڑا کیڑا درد تھوڑے سامنے بیان کرا، شاید اس علاقے دے اندر یہ رواج ہوئے، میں میاں والی دے اندر تک
تک کے آیا میں ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر تک کے آیا مسلمانوں جتھے جناب اعلیٰ وڈیرے دی بچی دی شادی ہوئے او دی بچی دا جہیز بچھایا جاندہ ہے جناب اعلیٰ خواتین نو دعوت دیتی جاندی ہے آؤ ساڑی بچی دا جہیز ویکھو اتنا خیال بھی نہیں کر دے اسا لکھاں کروڑاں دا سامان دی نمائش پہ کرنے شاید کوئی ایسی بیٹی بھی تکنا سے آوے جدے سر دیوال چاندی ہوندے پے ہون او دے باپ کو لو اتنے وسائل نہ ہون کہ اپنی بچی دی رخصتی دا کوئی اہتمام کر سکے جڑا اسے جہیز پچھے اوکھا بیٹھا ہوئے حالانکہ پچھو قبلہ شاہ صاحب کو لو جہیز دی تے اسلام حوصلہ افزائی بھی نہیں کردہ دین تے کہندہ ہے بیٹی نو شریف دا شرعی حصہ جناب اعلیٰ ادا کیتا جائے او دا ودی وراثت جناب اعلیٰ بیٹی نو دیتی جائے لیکن ایک تے دولت دا ننگا رقص کرنا لوکاں دے سامنے جناب اعلیٰ ایک لمحے آستے سوچو اگر ایسی بیٹی واقعی اور کھڑی بھی ہوندی ہے جس نے باپ کو لو دی رخصتی دے وسائل نہیں ہوندے میرے مسلمان بھائیو او دے سینے تے کی گزر دی ہوئے گی او جناب اعلیٰ اپنے باپ دی بے بسی یاد کر کے نہ جانے کتنیاں موتاں اتھے مر جاندی ہوئے گی لیکن کون جناب اعلیٰ حال جانے غریباں دا کون جانے اتھے تے اپنا چلا گرم تے دوجے دے ٹھنڈے دی کڑی فکرے اتھے اپنی چھت پکی تے دوجے دی گردی دی کڑی فکرے سید وارث شاہ سرکار آپ پہ فرمان دینے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں اٹھیں دیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دے غلام توجہ چاہاں گا اتھے جناب اعلیٰ دولت دی غیر منصفانہ تقسیم دا اے عالم ہویا پیا مسلمانوں میں اپنی اکھاں نال سرائکی علاقے دے اندر 2 سال پہلے ویکھ کے آیا سیلاب آیا مسلمانوں میں منبر مصطفیٰ تے باوضو بیٹھا مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میں اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھ کے آیا کئی ماواں دے بچے انہاں دی اکھاں دے سامنے پانی دے اندر لڑ جاندے سن کئی نال بچاندیاں جناب اعلیٰ نال ہی لڑ جاندیاں سن کئی پتن تے کھلو کے روندیاں رہندیاں سن میں اکھاں نال ویکھ کے آیا مسلمانوں کوئی انہاں دا حال وڈاون واسطے نہیں گیا کوئی انہاں دا درد وڈاون واسطے نہیں گیا پانی جناب اعلیٰ موت دیاں دھمکیاں دیندا پیا لیکن پیون واسطے چلی بھی میسر نہیں سی مسلمانوں کھانا شکم دے اندر نہیں سی جدوں ہیلی کاپٹر تو میری اکھاں دے سامنے بسکٹ سٹے گئے اللہ دے بندے انج دوڑ دے سن جویں منو مسلوا اتاریا جا رہا ہوئے او کیوں نہ دوڑن میرے مسلمان بھائیو جنہاں دے شکم دے اندر کئیاں دنوں تو کھانا نہ گیا ہوئے جنہاں دے حلق چو کئیاں دنوں تو پانی نہ اتریا ہوئے او کیوں نہ جاون جناب اعلیٰ بسکٹ واسطے دوڑ دوڑ کے میں توجہ چاہاں گا مسلمانوں اتھے دولت دی غیر منصفانہ تقسیم دا اے عالم ہویا پیا تازہ دہاڑی کر کے بچیاں نو حلال کھواون والا او تے کمی سدائے تے چھوٹا سدائے حرام جناب اعلیٰ کٹھا کر کے تیرا میرا ٹیکس بھی جناب اعلیٰ کھا کے سردار بنن والے نو سلامیاں آکھیاں جان حالانکہ جدو سیدہ زینب یزید لعین دے دربار دے اندر موجود سن وہ کہندا ہے تک زینب تھوڑا نہ لین والا بھی کوئی نہیں رہا سیدہ زینب فرماندیاں نے تو تیری اوقات کے تو ساڑھے نہ مٹاویں تیری اوقات کے تو ساڑھے نہ لین والے مٹاویں مسلمانوں اے تو کہنا اے اس ویلے پتہ چلے گا جدو سامنے 17ویں گریڈ دا افسر بیٹھا ہوئے گا انہوں کدی تو کہنا لگ پتہ جائے گا جدو سامنے ایم پی وزیر بن کے بیٹھا ہوئے گا انہوں کدی تو کہنا تھانو مل دسے گا اگر سامنے سیشن نہیں کوئی سیول جج بھی بیٹھا ہوئے انہوں کدی تو کہنا اوقات دس دے گا لیکن سیدہ زینب دے سامنے 32 لاکھ مربع میل دا جناب اعلیٰ فاسق تے فاجر ظالم حاکم بیٹھا ہے فرمایا تو تیری اوقات کے تو ساڑھے نہ مٹاویں اذان دی آواز ظہر دی بلند ہوئی یزید لعین دے دربار دے اندر اذان دی آواز گونجی جدو مؤذن نے کلمہ اپنی زبان سے جاری کیتا اشہد ان
ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ زینب نے روشندان والی اشارہ کر کے فرمایا تک یزید میرے نانا جان دا نام بلند پہ آؤندائی، اے ساڑھے جد امجد دا نام بلند پہ آؤندائی، اوہ تو کونوں میں ساڑھے نام مٹامن والا، ساڑھا نام کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہو جاوید رہن والا ہے۔ اے جناب اعلیٰ محدث ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر اس روایت نو لکھیا۔ ابن کثیر جڑا شاگرد ابن تیمیہ جیسے جناب سخت کٹر بندے دا، اے اس نے بھی اس روایت نو نقل کیتا۔ مسلمانوں ابن جریر طبری نے بھی نقل کیتا، طبقات ابن سعد دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ بڑی توجہ طلب گل ہے، میں توجہ چاہاں گا۔ روم دا ایک سفیر بیٹھا سی، ایک یزیدی نو کونی مار کے کہندا ہے کدھر علی دی بیٹی تے نہیں، کدھر علی دی بیٹی تے نہیں۔ انہیں آکھیا ہاں بیٹی تے علی دی تینوں کیویں پتہ چلیا؟ انہیں آکھیا لے جی دی گرج تو مینوں پتہ چلیا، کوئی عام نہیں بولدا پیا، مولا علی دا خون بولدا پیا ہے، اے مشکل کشا دا لہو بولدا پیا ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو جنہاں دا نام لینے آ مسلمانوں، او تے 32 لاکھ مربع میل دے حاکم دے سامنے بھی حق بولن تو جناب اعلیٰ نہ گھبران، تے ساڈے سامنے کوئی 17ویں گریڈ دا آ جائے اس ویلے جناب ساڈے پتے پانی ہو جاندے نے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ممبر تے بیٹھ کے جے ایک لفظ جھوٹ بولا تے میرے سرکار دو علیہ السلام دے علماء میں توجہ چاہاں گا۔ اتھے جناب اللہ تعالیٰ دیہاڑی کر کے آمن والا کمی صداندہ ہے، اتھے جناب اللہ ساڑھے خراج تے پلن والا وہ حاکم بن کے بیٹھا ہوندہ ہے۔ مسلمان بھائیو کتھے جناب اللہ بے لباس پھر دے پہ انہوں کو لو تندہ چولا کوئی نہیں، کتھے جناب اللہ 8 لاکھ دا سوٹ ایک ویری پایا جاندہ ہے، دوبارہ انہوں ہاتھ نہیں لایا جاندہ۔ اے جناب اللہ ایک جناب تقسیم ساڑھے کو لو دولت دی، حالانکہ کسے پوچھے سی امام زین العابدین کو لو کہ بلا روزی روٹی دا کی کر دے ہو؟ فرمایا میں نو چھڑو تساں کی کر دے ہو؟ اگے کہ بلا لب جائے تے کھا لینے ہاں، نہ لبے تے صبر کر دے ہونے۔ مسلمانوں ایک گل بڑی وڈی ہے، لیکن ذرا حسین دلال دا جملہ بھی سن، ذرا علی دے پوترے دا جملہ بھی سن۔ فرمایا ایک کڑا کمال تیرا ان تے ساڑھے مدینے دے کتے بھی کر لیندے ہوندے نے، اڈانو بھی لب جائے تے کھا لیندے نے، نہ لبے تے وہ بھی صبر کر دے ہوندے نے۔ اگے کہ بلا پھر تساں کی کر دے ہو؟ فرمایا سانو نہ لبے تمی شکر کرنے تے لب جائے تے کلا بیٹھ کے نہیں کھان دے، اللہ دی مخلوق نو نال بٹھا کے کھا لیں دے ہونے۔ فرمایا ساڑھا دسترخوان کدی خالی نہیں ہویا۔ مسلمانوں اسی منن والے انہاں دے ساڑھے سامنے پتہ نہیں کتنے بے لباس پھر دے پے، ساڑھے سامنے پتہ نہیں کتنے بکھے ننگے بیٹھے، لیکن کدی اساں تے اپنا دسترخوان وسی نہیں کیتا۔ بابا بلہ شاہ دا ایک بڑا گہرا شعر منو یاد آیا، آپ پہ فرمان دینے کچھ بغض تیری تچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا، کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا۔ اے مخلوق خدا نل پیار بھی کر، مخلوق خدا نل پیار بھی کر، رب صرف مسیح چ نہیں ملدا۔ اے مخلوق خدا نل پیار بھی کر، رب صرف مسیح چ نہیں ملدا۔ بھئی ٹھیک پاسے جا رہے ہیں کہ ٹریک بدلیے؟ یہ تے ووٹ ادو ود بھی نہیں ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ تقریر مکان سے 5 منٹ رہ گئے، ہن تساں فیصلہ کر لو 5 منٹ میں کی بیان کرنا، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے حکم سے رکھ دیے، میں میلاد پہ بیان کر گا کوئی تو آنا ہے انشاءاللہ۔ سرکار دے میلاد اس جمعہ سے تقریر شروع ہوئے ہو گئے نے 28 منٹ پورے، میں گنتی کیتی بیٹھا نا، ایک شعر ہے حضور جو ساز سے نکلی ہے صدا سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اس واسطے جہاں بیان کرتا ہے نا جی، حضرت نے پڑھیا تھے، حضرت نو پتہ ہونا ہے وہ 5 منٹ کے میں لنگے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سرکار دی اس باب نے مکمل کرنا سے پھر میلاد پاک میں پڑھ کے، اور واقعی وہ میلاد جڑا میلاد پڑھ دیں وچا ساندھی سن دیں وچا ساندھی، میلاد نو کھل کے منایا
ہر سال مناندے بھی رہنے لنگر کھاندے بھی رہنے تے شک وچ بھی رہنے بندہ پوچھے خدا دے بندے جو ٹھیک نہ ہوندا تے ہن تے ہر کو مناون لگ گیا بھائی باویں سیرت النبی کانفرنس ہودے ہوندا تے میلاد ہی نہیں تے سیرت النبی کانفرنس ہی سجانی ہوندی تے 9 ربیع الاول نوں بھی سج سکتی سی سمجھ رہے کہ کوئی نہیں 10 نوں بھی ہو سکتی سی 11 نوں بھی ہو سکتی سی 13 نوں بھی ہو سکتی سی ایڑی 12 نوں ہوئی ہے نا پتہ لگا 12 گل تے کوئی خاص ایویں تے نہیں سمجھ آئی تانوں کہ نہیں ہے اس بات ہر کوئی ہولی ہولی آ رہا ہے انشاءاللہ اس پاس سرکار دا میلاد یہ باعث برکت ہے میں ایک حدیث مبارکہ صرف پیش کرنا اس کے بعد سرکار دے میلاد دی ایک دو مختصر روایات میں عرض کرنا اور پھر اجازت طلب کرنا اللہ تھوڑے ذوق نو برکت دے تساں میری توقع تو پڑھ کے ذوق نال پوری محفل سنی اللہ تانوں برکتاں نال نوازے حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے جڑی میں باب شروع کیتا سی یہ بھی سرکار دی سیرت دا باب ہے میں عرض کرنا چاہتا سا کہ سرکار کی پہ فرماندے نے تے اسی کی پہ کرنا ہے اور ساڈا مسئلہ ہے اسی ٹھیک سمجھ کے پہ کرنا ہے جو پہ کرنے میں شاید اسی اچھا پہ کرنا ہے میں بس ایک حدیث سنا کے اس بعد روایت عرض کر کے میں اجازت طلب کرنا ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد یہ تسی ذوق نال بولی آ کیا بات ہے بڑی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عریضہ پیش کرنا جناب اعلیٰ اے میں عرض کیا کرنا مسلمانوں اس واسطے تاکہ اس باب دی تکمیل ہو جائے جناب میں ایک لمحے واسطے بھی عرض کردا چلا اپنے ولیمے ویکھو مسلمانوں ساڈے ولیمے تے امیراں واسطے کرسیاں ہور لگیاں ہوندیاں نے ساڈے ولیمے تے مسلمانوں غریباں واسطے کرسیاں ہور لگیاں ہوندیاں نے جے قیامت والے دن سونے مصطفیٰ نے شکوہ کر چھوڑیا او میرا کلمہ پڑھن والے ہو تساں تے فرق پا کے آ گئے امیراں تے غریباں دا اے تساں کیوں کر کے آئے میں تے عثمان تے بلال ورگے صحابیاں نو ایک کے صف دے اندر بٹھا کے آیا سا میں تے فرق مٹا کے آیا سا تساں کون لوگ جنا مڑ کے جناب اعلی امیراں واسطے نشستاں ہور لا چھوڑیاں غربا واسطے نشستاں ہور لا چھوڑیاں دسو مسلمانوں آقا نو کی جواب دیاں گے اساں تے اس نبی دا کلمہ پڑھن والے میرا سونا کا شانہ نبوت تو باہر جلوہ کر رہے سامنے جناب اعلی ایک صحابی رسول پہ یاد روندا ہے نو مسلم نواں کلمہ پڑھیا حالی جناب اعلی اس بارگاہ نبوت دے آداب دا ادراک کوئی نہیں میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا اس نے اس طرح کر کے سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا انہیں سوچیا مکے دے سردار تے ہاتھ نہیں ملان دے حجاز دے سردار تے مسافیہ نہیں کر دے یہ دو جہانہ دا سردار کتھو میرے نال ہاتھ ملاوے گا اس نے اس طرح کر کے سلام پیش کیتا میرے سرکار نے فرمایا میرے نیڑے آ میرے سرکار دے قریب آیا آقا نے او دے ہاتھ اپنے ہتھاں دے اندر لے فرمایا تیرے ہتھاں تے چھالے پے نے ہاتھ زخمی نے تیرے کیوں زخمی نے کہندا ہے سونے مزدور جی ہوئے اسے آقا کدی پتھر ڈھونے پیندے نے کدی اوزار چلانے پیندے نے اس واسطے میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے جڑا جملہ میرے سونے نے بولے آج کوئی بولے تے اسی منیے آقا فرماندے نے ہاتھ نیڑے کر میں تیرے ہتھاں نو بوسا دینا چاہنا وا فرمایا میں تیرے ہتھاں نو چمنا چاہنا اللہ دے بندے دیاں چیخاں نکل گئیاں مسلمانوں آقا ساڈے نال بیٹھ کے تے کوئی کھانا بھی گوارا نہیں کردا جڑے پیالے چو پانی پینے ہیں میرے آقا اس چمڑ کے پانی پینا بھی گوارا کو نہیں کردا سرکار تساں میرے ہتھاں نو چمو گے فرمایا تیرے ہتھاں نو نہیں چمدا تیری جنت دی ضمانت نو چمدا پیا وا فرمایا قیامت والے دن ہاتھ تکاویں آکھی ربا میں حرام نہیں کمایا میں تے حلال کما کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالیا ہے میں تے حلال کما کے اپنے ماں پیاں دی خدمت کیتی ہے فرمایا تیرے ہتھاں دے چھالیاں دا صدقہ میرا مالک تینو جنت دا حقدار بنا دے فرمایا رب کائنات تینو جنت دا جناب اعلی مستحق بناوے گا جناب اعلی او کرم فرماون والا ساڈے ورگیاں ماڑیاں تے او کرم کریمانہ فرماون والا ایک میں روایت پیش کر دیں اے میں نہیں پیا کہندا کوئی عام بندہ نہیں پیا کہندا مسلمانوں اے جناب اعلی امام حسن مجتبی فرماندے پئے نے فرمایا میرا سونا نانا کرم ساریاں تے فرماندا ہے محبت غریباں نال فرماندا ہے کرم ساریاں تے کردہ ہے محبت جناب اعلی غربا دے نال فرماندا ہے میں عرض کرنا مسلمانوں استاد دامن دا ایک جملہ میں نو یاد آیا وہ عرض کر کے میلاد دی روایت پڑھ کے میں اجازت طلب کرنا آپ پہ فرماندے نے نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی اے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سر
سرکار نو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو اے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ آؤ سرکار دے غلام آخری جناب اعلیٰ چند لمحات دے اندر میں سرکار دا میلاد عرض کرا مسلمانوں اللہ نے تھاڑے میرے واسطے فرمایا کنتم خیر امہ میں تھانو اعلیٰ امت بنایا بہترین امت بنایا مسلمانوں کس واسطے ساڑھے عمل تے جناب اس قابل کوئی نہیں فرمایا مومنوں تھاڑے عمل دی گل نہیں پئی ہوندی تھاڑی نسبت دی گل ہوندی پئی ہے میرے یار دے دامن دی گل ہوندی پئی ہے میرے سرکار دے علامہ میرے آقا دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ پھر تسی سانو آندے ہو مولوی سخت بول دے ہو آج کوئی جاوے تے صحیح ابوا دے ویرانے دے اندر جتھے میرے آقا دی امی دی قبر موجود مسلمانوں جتھے انہاں ظالماں نے کروڈ آئل یعنی گندا تیل سٹیا ہویا تاکہ بدبو دی وجہ تو کوئی نیڑے نہ جائے میرے قبلہ ابا جی فرما دے نے فرمایا جدوں اسی سیدہ دی قبر انور تے گئے فرمایا جڑی ہوا جناب قبر دے نال ٹکرا کے آندی ہے خوشبوواں دے ہلیاں دے اندر بدل کے آندی ہے او کیویں نہ بدلے مسلمانوں جس ہستی نے آقا جیسی امانت دا اپنے آپ نو امین بنایا ہوئے مسلمانوں کیویں شانہ نہ پائے سیدہ فرماندیاں نے سیرت ابن حشام دے حوالے نال پیش پہ کرنا بعد دیاں سیرت دیاں میں دسیوں کتاباں تھانو حوالے دے طور تے پیش کر سکنا ابن حشام دی سیرت پہلیاں دو کتاباں چو ایک کتاب آپ پہ فرماندے نے سیدہ آمنہ نے فرمایا جدوں اپنے بچے دی جناب اعلیٰ اپنے شہزادہ میری گود میری جناب شکم دے اندر نہیں سی آیا فرمایا بکریاں چارنا میرا کام ہوندا سی فرمایا میں پتھر تے پیر پاواں پتھر میریاں تلیاں نو چب دے سن درد دیندے سن فرمایا او عرب دا سورج او دی تمالت تے شدت میرے بدن نو تر دیندی سی فرمایا چند بکریاں میرے کول سانبیاں نہیں سنجاندیاں سیدہ فرماندیاں نے فرمایا جد میرا سونا میرے شکم دے اندر آیا فرمایا میں پتھر تے پیر پاواں میرا اللہ پتھر نو بھی مخمل بنا دیندا ہے فرمایا سورج اگے میرے اللہ نے بدل دا تعین فرمایا جدر جدر میرے نبی دی ماں جائے گی نال نال حفاظت کردہ تو جائے گا مسلمانوں ایک گل بڑی اہم یہ ہوئی سرکار دا میلاد جے سن لئی جے سمجھ لئی تے جناب اعلیٰ نسبت دا تصور اذہان اجرا سے کھویا تے لطف آ جائے گا میرے سرکار دے نوکرو سیدہ فرماندیاں نے فرمایا میرے بدن چو خوشبوواں پیاندیاں نے جس گلی چو سیدہ آمنہ گزر دے نے اس گلی چو جناب اعلیٰ خوشبوواں تے مہک پیاندی ہے جس مقام تے سیدہ آمنہ جلوہ گر روندے نے اس مقام تو بھی جناب اعلیٰ مہک پیاندی ہے مکہ دے خواتینوں مرد جناب عبدالمطلب دی خدمت دے اندر گئے میرے سرکار دے دادا جان دی خدمت دے اندر گئے کہ بلا اپنی بہو نو منع کرو بڑے مہنگے عطر لاندی ہے بڑیاں تیز خوشبوواں اپنے کپڑیاں تے ملدی ہے جتھو لگ دی اتھو ماکاں آندیاں نے جتھے بہندی اتھے خوشبوواں آندیاں نے آپ نے جناب اعلیٰ اپنی دھیاں ورگی نو طلب فرمایا میرا بچہ لوکاں تیری شکایت کیتی ہے تو عطر بڑے تیز لانی ہے تو خوشبوواں بڑی تیز اپنے کپڑیاں تے ملدی ہے میرا بیٹا اتنے تیز خوشبوواں نہ لائیاں کر اتنے تیز عطر اپنے کپڑیاں تے ڈملیا کر تیری خوشبو تے گلیاں چو کافی دیر تک آندی رہندی ہے ہاتھ جوڑے اپنے باپ ورگے سسر اگے عرض کر دیاں نے قبلہ مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم آج تک میں اپنے بدن تے کوئی عطر نہیں ملیا آج تک میں کوئی خوشبو نہیں ملی قبلہ اے عطر دی خوشبو نہیں اے تے جناب اعلیٰ تھوڑا پوترا میرے شکم دے اندر اللہ دی امانت بن کے آیا ہے اے قبلہ کسے عطر دی خوشبو نہیں اے آن والے نبی دیاں میں کپیاں دیاں نے اے آن والے نبی دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے آنکھوں تا میں بکریاں چارن واسطے بھی نہیں جاندی آنکھوں جناب اعلیٰ میں گلی چو گزر دی بھی نہیں کہ بلا اے میرے بدن دی خوشبو نہیں ہے تے نبی آخر الزمان دیاں ماکا پیاں دیاں نے اے میرے بدن نو رب کائنات نے اپنے یار دا صدقہ معطر فرما چھوڑے آئے مسلمانوں جدے والدین کریمین بھی شانہ والے جس دی اولاد بھی جناب اعلیٰ شانہ والی تاجدار بریلی آپ پہ فرمان دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جناب اعلیٰ میرا مالک پیا فرماتا ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ یہ فضل بھی آمنہ دلال میں ثابت کر سکنا، یہ رحمت بھی آمنہ دلال میں ثابت کر سکنا۔ مسلمانوں پر سبیل تذکرہ ایک جملہ میں نے یاد آیا، ہو سکے تے ہر بندہ میرے نال شامل ہو جائے کہ روح کونوں مکان پر نکھارا گیا، روح کونوں مکان پر نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ اے جملہ میرے نال پڑھو، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضرات کرام یہ قدر ایک چیز عرض کرنی بڑی ضروری ہے۔ دیکھو نماز دی گل کریے تے اسی حسین دا نیدے تے قرآن پڑھنا بیان کرنے ہیں، آخری سجدہ بیان کرنے ہیں۔ اس ضمن دے اندر مینوں یہ گل بڑی ذاتی طور تے پسند آئی، پیش کرنا سے بہت کچھ ہے، اس تے صرف سچ سوچ غالباً قرآن دے حدیث تے صرف سیاست تاج نماز دی فضیلت اور پڑھن دے اجر دے اندر۔ لیکن میں ایک دادی جی گل عرض کرنا ہو، ساڈے خانے والدے نے نام سنے ہونے بڑے معروف نے، علامہ عبدالحفیظ چشتی صاحب خانے والے سنتے رہندے ہونے۔ وہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ، میں ایک بندے کو پوچھا جی انہاں دی عادت ہے، میں بعین ہی انہاں دے الفاظ سناندا پیا شاہ جی دا سارا لے کے۔ وہ فرماندے نے کہ میں ایک بندے کو پوچھا بھئی نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ وہ مینوں آندا ہے چشتی صاحب آندی ہوے عادت پڑھدے ہیں ویکھو۔ میں کہ خدا دے بندے جنازہ تے نہیں آندا، وہ تے پڑھی کھلوتا ہے۔ انہاں پڑھیا نہیں، آ کے انہاں لفظ اور استعمال کیتا ہے، لیکن میں چونکہ ممبر دا تقدس ہے، انہاں دی بڑی شخصیت ہے، کچھ بھی کہہ سکتے۔ انہیں ایک اگلی گل بڑی زبردست بیان کی، وہ آندے نے ویکھو 5 10 15 100 روپے دی ہوئے گی یار نماز دی کاپی، اس تو زیادہ تو نہیں ہو سکتی، ویسے 50 روپے دی بھی لب جاتی، 15 روپے دی بھی لب جاتی، لیکن 100 روپے دی دے اندر مفصل مسائل موجود نے سدھے سدھے۔ وہ کاپی لو، وہ فرمانے اور نماز یاد کرنی شروع کرو۔ یہ نہیں کہ یاد ہوئے گی تو پڑھاں گے، یاد کرنی شروع کر دے تے نال جماعت نال پڑھنی بھی شروع کر دے۔ یہ حضرت صاحب ورگا کوئی بڑا امام ہوئے گا نا، اور جدو تسی اودے پیچھے اللہ اکبر آکھو گے تے وہ فرماندے نے کہ اس جماعت دا صدقہ رب کائنات اس ولیٹے تھوڑی بھی لے لے گا تو قبول فرما لے گا۔ لیکن شرط یہ ہے بھائی اس نو طریقہ نہیں بنانا، نال نال نماز سیکھنی بھی ہے، پڑھنی بھی سیکھنی ہے، وہ ترجمہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ میں رب دی بارگاہ دے اندر کی پیار کرنا، اور پھر جناب اعلیٰ میرے مالک دی بارگاہ دے اندر متھا بھی ٹکانا ہے، میرا سونا مالک خالق متھا ٹکانا بھی اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرما لے گا۔ تھوڑی سمجھ جو والا ہی کہ نہیں ہے؟ ہن واقعی جا خلاصی دا اہتمام کریے، اپنی گفتگو دا اختتام کریے۔ قبلہ شاہ جی حضرت پیر سید شاہ حسین قادری مقدس اللہ العالی، بخدا منہ دی گل نہیں، میں کوئی لیپا پوتی نہیں پیا کرتا، مینوں گل پسند آئی بھئی یار رات دے 12:30 بج گئے، شاہ جی حالے تی سایہ پگن نے ساڈے جلوہ جناب بخیر رہے ہیں، سبحان بڑی بڑی گل ہوندی، عمر دا بھی تقاضا ہوندا ہے، صحت دے معاملات ہوندے نے، پھر ایسی شخصیات تے پے در پے محافل اور معاملات ہوندے نے جدی وجہ تو بدن دے اندر ذوف اور دیگر معاملات آ جاندے نے، لیکن یہ اس علاقے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے کہ ایسی ہستی تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے شہزادے نوں آپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے محبت کرنے والے بھائی نے ملک مدثر علی کوکر صاحب، ملک ادیس کوکر صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نوں اللہ سلامت رکھے۔ گدڑی سلال ہے، میں مشورہ دیاں گا کہ کدھر ہجرت کرو، اللہ بڑا ہی عروج عطا فرمائے گا انشاءاللہ، چہار دانگ انشاءاللہ آواز گونجے گی۔ ایک لب لباب سمجھ لو، جو مرضی سمجھ لو، آخری شعر عرض کر کے میں تھوڑے کو چھٹی منگنا۔ سلام عقیدت تھانوں رات دے سپہر تک اے جنب غفیر پورے ذوق نال بیٹھا، جو عرض کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے، کو کمی بیشی ہے تے بشرط حیات کدی پوری ہوندی رہے گی۔ میرا بڑا پسندیدہ شعر تھانوں لطف دے گا، ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمائے۔
فرمایا آفتاب نبوت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو یہ سما روشنی میں بدل جائے گا ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو یہ سما روشنی میں بدل جائے